چونکہ جب ان کی فائل تیار ہو جائے تو بعد میں ان کو بلیک میل کریں، اور بلیک میل کرنے کے بعد اس ملک کے خزانے کو، اس ملک کی دولت کو لوٹیں۔ یہ ان کا گیم ہے۔ رہ گیا ان کے یہاں نہ شراب پینا کوئی بری بات چیت ہے، نہ 10 عورتوں کو بدل دینا کوئی بری بات چیت ہے، نہ ڈرگس لینا کوئی بری بات چیت ہے، نہ ان کو کہیں دھرم کی طرف سے منع کیا جاتا ہے، اور نہ ان کی سوسائٹی میں ان چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو چونکہ ان کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ دیکھیں جہاں اسلامک سوسائٹی ہے، جہاں ہندوستان کی سوسائٹی ہے، جہاں اور وہ دوسرے دھرم ہیں جو انسان کے چرتر کو، کیریکٹر کو، اور جن کے یہاں انسانیت و شرافت و کردار کی کچھ ویلو ہے، وہاں تو پھر بڑی پریشانی ہے۔ ان کے یہاں کی تو کوئی بھی فلم اگر کوئی کسی کو دکھاتے تو ان کے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ہمارے یہاں کے منسٹر کو کسی لڑکی کے ساتھ کسی ایسی جگہ کے اوپر کچھ ایسے حالات میں اگر دکھا دیا جائے تو راتوں رات گورنمنٹ گر سکتی ہے، راتوں رات حالات خراب ہو سکتے ہیں، ریگولیشن آ سکتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، پہلے لوگوں کو اس طریقے کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، اور جب وہ ان کے کلچ میں آ جاتا ہے تو پھر ان سے بڑے بڑے کانٹیکٹس لیتے ہیں، اس ملک کے اندر مداخلت کرتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو بات بالکل صاف آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ کتنی اسپیڈ سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں تقریباً 90% تک اس گندگی نے قبضہ کر لیا ہے، اس عریانیت نے اور ننگے پن نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ اتنا بڑا ٹول ہے کہ جس کے ذریعے یہ انٹیلیجنس کو بھی کیپچر کر لیتے ہیں، جس کے ذریعے پولیٹیشنز کو بھی پکڑ لیتے ہیں، جس کے ذریعے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے یہ انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے۔ تو آج اگر دیکھیے تو پوری دنیا میں یہود و نصارہ نے، اور یہاں تک کہ ہمارے ملک ہندوستان میں یہود و نصارہ نے کیا کر رکھا ہے، اسرائیل و امریکہ نے کیا رکھا ہے، 90% تک میڈیا کے اوپر اپنا قبضہ بنا رکھا ہے۔ آج ہماری انٹیلیجنس جو ہے موساد کا ساتھ لینے کے بعد کسی چیز کی ویریفیکیشن کر رہی ہے۔ ہمارے جو رولرز ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کے اشاروں کے اوپر چل رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اور جو نہیں بک رہا ہے، جو اپنے قلم کو نہیں بیچ رہا، جو اپنی زبان کو نہیں بیچ رہا، اس کو طرح طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ ایک زندہ مثال لے لیجئے کہ ایک بے گناہ جرنلسٹ ایم اے کاظمی کو صرف اور صرف اس لیے گرفتار کیا گیا کہ وہ جرنلسٹ ان لوگوں کے خلاف لکھتا تھا، امریکہ کے خلاف لکھتا تھا، اسرائیل کے خلاف لکھتا تھا۔ جو یہ لوگ زیادتی پوری دنیا میں کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف لکھ رہا تھا۔ اس آدمی کو گرفتار کر لیا گیا، یعنی بلاسٹ کے چند منٹ کے بعد اسرائیل نے ایران کا نام لے لیا۔ اب ظاہر سی بات چیت ہے، چونکہ وہ رپورٹنگ کیا کرتے تھے ایران کے لیے، اس لیے وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف لکھتے تھے۔ ان سے زیادہ کسی نے نہیں لکھا، کسی نے بھی ان سے زیادہ نہیں لکھا۔ انہوں نے اسرائیل کے ظلم کو بے نقاب کیا ہے کہ کس طریقے سے وہاں مسلمانوں کے خون سے ہولی کو ہل رہا ہے، کس طریقے سے مسجدوں کو گرا رہا ہے، کس طریقے سے ٹارچر کر رہا ہے، کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ابو غریب جیل میں کیا کیا کیا، کس طریقے سے قیدیوں کو ٹارچر کیا، ان کو ننگا کیا۔ شرم آنا چاہیے کہ عورتیں، وہ فلم پڑی ہوئی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جوان عورتیں
ان ننگے قیدیوں کے اوپر بیٹھ رہی ہیں، ان کو طرح طرح سے کیا کر رہی ہیں، وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو سارا کام ہے جو کر رہے تھے یہ لوگ، تو ایم اے کاظمی ان کے ایک ایک ظلم کو بے نقاب کر رہے تھے، یہ ان کا قصور تھا۔ این ڈی ٹی وی پر بیٹھنے کے بعد بھی انہوں نے ان کے ظلم کو بے نقاب کیا۔ وہ پترکار، وہ رپورٹر جس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، اس کو بے وجہ گرفتار کیا گیا اور 20 دن کا ریمانڈ لیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں ثبوت تھا تو چارج شیٹ لگا کر دے دینا چاہیے۔ 20 دن صرف اس واسطے لیے گئے ہیں، اس بلاسٹ سے ایک ہفتے پہلے موساد کا چیف آتا ہے، اس کے بعد وہ بار بار آ رہا ہے، اس کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے آ رہا ہے۔ 20 دن کا شاید اسی واسطے ٹائم لیا گیا ہے کہ ان فارن ایجنسیز کے ذریعے مل کر اس قلم کو خاموش کر دیا جائے جو قلم ان کے خلاف لکھ رہا تھا۔ اور سب سے بڑی بات تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کہیں ایک کتا مر جاتا ہے، کہیں چھوٹی سی واردات ہو جاتی ہے، وہاں یہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا دن بھر اس کو دکھاتا رہتا ہے۔ لیکن کتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ایم اے کاظمی کے بارے میں، اس میں ایم پیز شامل ہیں، بڑے بڑے مسلم رہنما اور دوسرے مذہب کے رہنما اس کے اندر شامل ہیں، اس کے اندر جرنلسٹ کا ایک پورا گروپ شامل ہے۔ وہ لوگ انڈیا گیٹ کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کاظمی کو بے گناہ پکڑا گیا، کاظمی اس ٹائپ کے آدمی نہیں ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہندوستان گورنمنٹ کے کان کے اوپر جو نہیں رینگ رہی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان ایجنسیز نے بلیک میل کر رکھا ہے؟ اور یقیناً ایسا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے بھی پولیٹیشین جو ہے گلے تک نہیں بلکہ ناک تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو کہیں نہ کہیں سے بلیک میل ہوگا وہ ان کے ہاتھ میں ٹولز دے دے گا، چونکہ میڈیا ان کے پاس ہے۔ اگر وہ ان کی بات چیت نہیں مانے گا تو ان لوگوں نے جہاں جہاں اپنی کالی کمائی جمع کر رکھی ہے یا جہاں جہاں جو کچھ کالے کارنامے کر رکھے ہیں ان سب کو یہ اپنی خریدی ہوئی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے دکھا دیں گے، اور دکھانے کے بعد یہ مجبور ہوں گے، اور مجبور ہونے کے بعد ان کو یہ سب کرنا پڑے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے سیکس کا، ڈرگس کا، کرپشن کا سہارا لینے کے بعد یہود و نصارہ نے اپنا جال پھیلا رکھا ہے اور یہ لوگ اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میڈیا بھی بڑھ گیا، اردو میڈیا لکھ رہا ہے، ہندی میڈیا بھی 1-8% لکھ رہا ہے، لیکن انگریزی میڈیا بالکل شاید ہی 1-8 اخبار زحمت کر رہا ہو کہ اس کو لکھ دیا جائے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا جو کہتا ہے کہ ہماری نگاہ ہر جگہ ہے، ایک ایک خبر پر ہم نگاہ رکھتے ہیں، ایک ایک بات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ اسرائیل اور امریکہ کے تلوے چاٹ رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے تلوے چاٹنے والے پولیٹیشین مرد آباد، میڈیا مرد آباد، ان کے اشاروں پر کام کرنے والی ایجنسیز مرد آباد، اور وہ تمام لوگ جو اس ظالم اور دہشت گرد امریکی اور اسرائیلی حکومت کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، وہ سب مرد آباد۔